السلام علیکم دوستو، آج ایسے انسان کی بات کرنے والے ہیں جو 4 سال تک ایک آئلینڈ پر پھنس جاتا ہے اور بنا کھانا پانی کے سروائیو کرتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ دوستو چک ایک فیڈیکس کمپنی کا مالک ہوتا ہے۔ وہ ہر گھر کوریئر ٹائم پر پہنچانے کے لیے اپنی ورکرز کو ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ملیشیا جانا ہوتا ہے سامان پہنچانے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں ملیشیا جا رہا ہوں۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈنر کرتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آتی ہے اور وہ ایروپلین پر سوار ہوتا ہے اور اس کے 1 گھنٹے بعد طوفان کا جھٹکا آتا ہے اور ایروپلین کریش ہو جاتا ہے۔ اس ایروپلین میں 2 پائلٹس ہوتے ہیں اور 1 چک ہوتا ہے۔ پائلٹس تو مر جاتے ہیں لیکن یہ بچ جاتا ہے، اور جب اس کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک آئلینڈ پر جا چکا ہوتا ہے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، اور تبھی وہ زور زور سے ہیلپ کی آواز دیتا ہے لیکن مگر کوئی آواز نہیں سنتا، اور تب وہ ریت پر ہیلپ لکھ دیتا ہے تاکہ کوئی آئے تو دیکھے نشانی کہ کوئی یہاں ہے۔ اور تب اسے پیاس لگتی ہے، وہ کچھ ناریل توڑ کے لاتا ہے اور وہ اسے پتھر کے ساتھ توڑ کے پی لیتا ہے، اور تب وہ اس آئس لینڈ کی چوٹی پر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اور بھی ہے آئس لینڈ، مگر اسے سمندر کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور کچھ دیر بعد اسے ایک لاش تیرتی ہوئی نظر آتی ہے سمندر میں، اور وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ پائلٹ ہوتا ہے جو اسے ایروپلین میں لے کے جاتا ہے۔ وہ اسے سمندر سے نکال کر زمین پہ لٹاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہوتا ہے۔ وہ پائلٹ کے جوتے، فلیش لائٹ اور اس کی فیملی کی تصویر اس سے لے لیتا ہے اور اسے بعد میں دفنا دیتا ہے۔ وہ سونے کے لیے غفار ڈھونڈتا ہے اور وہاں جا کے سوتا ہی ہے، اور تبھی ایک جہاز کی آواز آتی ہے اور وہ بھاگ کے جلدی جاتا ہے سمندر کے کنارے جا کر فلیش لائٹ سے ہیلپ ہیلپ کہتا ہے، لیکن اسے نہیں سنتے وہ بحری جہاز والے، اور اس کے بعد وہ غفا میں جا کر سو جاتا ہے۔ اور وہ صبح اٹھتا ہے، وہ جو یلو بوٹ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر سمندر کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتا ہے سمندر کا بہاؤ اسے پانی کے اندر دھکیلتا ہے، اور وہ جیسے پانی کے اندر جاتا ہے اس کے پیر کے اندر ایک لکڑی کی چونٹ اس کے اندر لگ جاتی ہے اور وہ یلو پلاسٹک بوٹ بھی پھٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اور وہ غفا میں جاتا پیر پر پٹی باندھ کر سو جاتا ہے۔ اور صبح اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی کمپنی کے کوریئر سمندر کے کنارے آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں جا کے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی کا فراق، سلائڈنگ شوز اور ایک فٹ بال ہوتی ہے، اور سلائڈنگ شوز کو جلا رہا ہوتا ہے۔ ایک لکڑی کی نوک اس کے ہاتھ پر لگتی ہے، اس کا ہاتھ خون سے لت پت ہو جاتا ہے، وہی ہاتھ وہ خون سے لت پت ہوا وہ فٹ بال پر مار دیتا ہے اور اس کا نام ولسن رکھ دیتا ہے۔ جب بھی رات کو اکیلا ہوتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے، اور پھر 4 سال بعد اس کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی بھی بڑی ہو چکی تھی، اور وہ سمندر کے کنارے پہلے ہی بار میں مچھلی مار کے کھا جاتا ہے، اور اسے اسی وقت ہی لوہے کا ٹین کا دروازہ اسے نظر آتا ہے جو ندی کے کنارے آیا کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے کنارے لے جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اس سے لکڑیوں کی کشتی بنا کر میں باہر جا سکتا ہوں، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، کاٹ کے وہ کشتی بناتا ہے۔ رات ہو چکی تھی اور وہ ولسن سے پوچھتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یا اچھا نہیں، اور صبح اٹھتا ہے، اپنی کشتی کو پوری ہمت اور بھروسے کے ساتھ پانی میں اتارتا ہے اور ولسن کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے کشتی میں۔ شروع میں وہ بہاؤ جو اسے پہلے روکتا ہے وہ اس سے مشکلوں کا سامنا کر کے وہ پار کر لیتا ہے۔ پھر رات کو جو بارش والا طوفان آتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت مشکل سے لڑتا ہے، پھر بھی ہار نہیں مانتا اور جیت جاتا ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے، ایک دم بیہوش ہی ہوا ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ کھاتا کچھ نہیں ہے بوٹ جب چلا رہا ہوتا ہے۔ اور تبھی ایک بحری جہاز آتا ہے، اسے اٹھا کے اپنی کشتی میں بحری جہاز میں لے جاتا ہے، اور وہ 4 سال بعد اپنی کمپنی کے آفس جاتا ہے۔ وہاں پر اپنی گرل فرینڈ کو دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں بڑے۔ وہ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے، اور اس کی گرل فرینڈ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا چکی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے واپس، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ گرل فرینڈ کے گھر جاتا ہے جو شادی کر چکی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہے اور کس بھی کرتا ہے، لیکن وہ گرل فرینڈ اس کو بعد میں ایک کار گفٹ کرتی ہے جو اس کی پہلے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی کار لے کر اپنے ایک الگ راستے پہ چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی گرل فرینڈ اور اپنی کمپنی سے دور ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو دوستوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت محنت لگی ہے دوستوں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اللہ حافظ۔